السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قابل قدر سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج سورۃ الدہر شروع ہو رہی ہے۔ یہ دہر اس سورت کا نام ہے، اور کچھ مفسرین نے اس کا دوسرا نام ذکر کیا ہے سورۃ الانسان، اور یہ دونوں نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں مذکور ہیں، هل أتى على الإنسان اور حین من الدہر۔ تو الدہر اور الانسان جو دونوں نام علماء نے ذکر کیے ہیں، یہ پہلی آیت کریمہ سے ماخوذ ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد۔ اس سورت کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، البتہ دو حدیثیں ایک تو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن مفصل کا حصہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فضلت بالمفصل، کہ مجھے فضیلت دی گئی سابقہ تمام کتب پر مفصل حصے کے ذریعے۔ تو مفصل حصہ سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، اور اس میں یہ سورہ دہر بھی آتی ہے، تو یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو اس سورہ کا تکرار نماز میں تلاوت کے لیے یہ اس کے شرف کی دلیل ہے، جس میں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سورت کے مضامین پر غور کیجیے۔ بار بار یہ پڑھی جا رہی ہے، بار بار آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ آپ اس سورہ کے مضامین پر غور کریں۔ بعض علماء نے ایک مناسبت ذکر کی ہے کہ سورت کے آغاز میں انسانی تخلیق کا ذکر ہے، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے۔ تو اس تخلیق سے آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر غور کیجیے، اور جمعہ کا دن پیدا ہوئے، جمعے کے دن وہ فوت ہوئے، جمعے کے دن وہ جنت سے نکالے گئے، جمعے کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر ہے اس سورہ کے آغاز میں۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس تخلیق سے جو آدم علیہ السلام کا قصہ، جس میں بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، ان پر بھی غور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم یکن شیئا مذکورا، یہ حل حرف استفہام ہے جس سے کسی بات کا استفسار کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ یہ استفہام جو ہے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قد کے معنی میں، تحقیق اور تقریر کے معنی میں، یہاں مقصود سوال نہیں ہے، مقصود بتانا ہے۔ اور جہاں مقصود بتانا ہو اور وہاں اگر حرف استفہام آ جائے تو وہ استفہام تقریری کہلاتا ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب ہے ہی ہاں میں، نعم میں، تو استفہام تقریری، بات آپ سے پوچھی نہیں جا رہی بلکہ ایک ثابت شدہ بات کی آپ کو خبر دی جا رہی۔ اس لیے کچھ علماء نے یہ حل بمعنی قد لیا ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ استفہام اپنے اصل پر قائم ہے، مراد استفہام تقریری ہے، ایسا سوال جس کا جواب ہاں ہی میں ہوتا ہے۔ تو حل اتی علی الانسان، تحقیق آیا انسان پر، انسان سے مراد جن سے انسان، سارے انسان، حین من الدہر، ایک وقت زمانے کا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ نہیں تھا وہ انسان کوئی شے مذکوراً قابل ذکر، یعنی حضرت انسان پر ایک وقت آیا، اس وقت میں یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ کیا تھا پھر؟ پہلے معدوم تھا، بالکل عدم میں، کوئی اس کا قصہ نہیں، کوئی اس کو جانتا نہیں۔ جب معدوم ہے تو اس کا علم کیا ہوگا؟ اور جب شکم مادر میں اس کی بنیاد پڑی تو مختلف مراحل سے گزرا، تو اس وقت بھی کوئی اس کا ذکر نہیں تھا۔ 40 دن نطفہ کی شکل میں، اور 40 دن خون کی شکل میں، اور 40 دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں، یہ 120 دن ہو گئے، ایک بنیاد پڑ چکی ہے، اور پھر بھی کوئی اس کا ذکر نہیں۔ اور 120 دن کے بعد ایک نئی خلق میں اس کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا۔ تو یہ انسان یعنی معدوم اور بالکل ایک دور میں ناقابل ذکر تھا، کوئی ذکر تھا ہی نہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معدوم انسان کی شکم مادہ میں بنیاد رکھی، اور پھر تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارا۔ ان مراحل کے دوران بھی کوئی اس کا ذکر نہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا۔ ایک طرح سے یہ دعوت ہے ان کافروں کے لیے جو کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ مردے زندہ نہیں ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتے ہو، اپنے گریبان میں جھانک، تیری کیا حقیقت تھی؟ تو بالکل معدوم تھا، اور تجھے میں نے عدم سے وجود بخشا، بالکل تو ناقابل ذکر تھا، کوئی تیرا ذکر نہیں تھا، اور تجھے میں دنیا میں لایا۔ تو کیا میں قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہوں؟ تیری تخلیق دوبارہ کرنے پر قادر نہیں ہوں؟ تو یہ ہے اس سورہ کی پہلی آیت، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا، بے شک پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، یہاں بھی جن سے انسان، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ پیدا کس چیز سے کیا؟ من نطفۃ، نطفہ سے، یہ قطرے سے، امشاج، اور وہ قطرہ مخلوط تھا۔
ملا جلا کہہ لیجیے، ملے جلے سے مراد مرد اور عورت کا نطفہ، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ دونوں نطفے مل کر انسان کی تخلیق کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پشت اور سینے سے نکلتا ہے، ان عورت کے سینے سے اور مرد کی کمر سے۔ تو اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ امشاج نشج کی جمع ہے، نون شین اور جیم، شین ساکن، یا نشج شین پر فتح، یا نشیج، اور یہ ساری جمع قاعدے کے تحت ہیں، مشجن یا مشجن یا مشیجن، تینوں کی جمع افعال یعنی امشاج کے وزن پر آتی ہے، جیسے قدر سے اقدار، شریف سے اشراف۔ تو من نطفۃ امشاج، یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے ملے جلے۔ جو انسان کی تخلیق میں مٹی کا ذکر آتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، تو اس سے مراد آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور اس کے بعد جو بھی ان کی اولاد ہے ان سب کی تخلیق نطفہ سے ہوئی۔ یا پھر ہر انسان کی تخلیق میں مٹی کا کردار موجود ہے، اور وہ یہ کہ مٹی ہی سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، باغات اور پھل اور ہر جاندار، اور مٹی کا ایک عمل دخل ہے ہر شے میں، اور انسان اسی مٹی سے پیدا شدہ چیزوں کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اسی سے یہ نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کی بنیاد ہے۔ تو اس طرح ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے کہا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ نبتلیہ، ہم نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ نبتلیہ یہ اس کی علت ہے تخلیق انسانی کی، آزمائیں اسے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے کر دیا اسے سننے والا اور دیکھنے والا، سمیعاً سننے والا اور بصیراً دیکھنے والا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ دو قوتیں رکھیں، ایک سماع کی قوت، خوب سنتا ہے، اور ایک بصارت کی، دیکھتا بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان کے اعضاء ہیں، ان اعضاء پر بھی انسانوں کا امتحان موجود اور قائم ہے۔ نبتلیہ، ہم آزمائیں، اور انسان کا سمع اور بصر، اس کا سننا اور دیکھنا، اس پر بھی کڑی آزمائش ہو سکتی۔ کانوں سے کیا سنتا ہے اور آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعضاء ہیں، ہم جو چاہے سنیں اور دیکھیں۔ یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ آپ کے اعضاء نہیں ہیں، یہ آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ ان اعضاء کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ رب العزت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے، کیا انسان یہ سارے اعضاء تجھے میں نے دیے ہیں، ان اعضاء پر تیرا تصرف ہے، مگر وہ تصرف تیری مرضی کا نہیں ہوگا، کیونکہ تو ان کا مالک نہیں، مالک میں ہوں۔ میرے عطا کردہ ہیں کہ ان اعضاء پر تم تصرف کرو میری مرضی سے۔ کانوں سے کیا سننا جو میں چاہوں، آنکھوں سے کیا دیکھنا جو میں چاہوں، زبان سے کیا بولنا جو میں چاہوں، ہاتھوں سے کیا پکڑنا جو میں چاہوں، نہ کہ تو چاہے۔ تو یہاں جو انسان کی فکر کی کجی ہے،
وہ ان اعضاء کے غلط استعمال پر اس کو مجبور کرتی. وہ سمجھتا ہے کہ اپنی زبان ہے، جو چاہے میں بولوں، جہاں چاہے چلاؤں. اپنی آنکھیں ہیں، جو چاہے دیکھوں. اپنے کان ہیں، جو چاہوں سنوں. نہیں، یہ تیرے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عطا کرتے ہیں، تجھے دیے گئے ہیں بطور امانت. تو اس امانت کا حق ادا کرو. ان اعضاء کا تصرف اور استعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرو، کیونکہ مالک اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے، وہ السمیع البصیر. اور انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا گیا ہے. سمیع کا معنی سننے والا اور بصیر کا معنی دیکھنے والا. لغت عرب میں ان دونوں صفات کا یہی معنی ہے. سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا. یہ دونوں صفات انسان کی بھی ہیں کہ انسان سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. معنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. اور یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. معنی اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. دونوں کا ترجمہ یکساں ہے، لیکن جو حقیقت اور کنہ ہے وہ مختلف ہے. انسان کا سننا اور انسان کا دیکھنا جو انسان کے لائق ہے، جو اس کی سننے اور دیکھنے کی حدود ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا کوئی اس کی حدود نہیں، جیسا اس ذات کے لائق ہے. تو ترجمہ ایک ہی ہے دونوں کے لیے، لیکن حقیقت اور جو ایک کنہ اور کیفیت اس میں فرق ہوگا. انسان سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے. انسان کتنا سنتا ہے؟ جو اس کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ نہیں. کتنا دیکھتا ہے؟ جو اس کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اللہ رب العزت ہر بات سنتا ہے، ہر آواز سنتا ہے. حتیٰ کہ وہ چیونٹی جو زمین پر چل رہی ہوتی ہے، ہمارے سامنے چل رہی ہے، ہم اس کے چلنے کی آواز نہیں سن پاتے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اس کی آواز چلنے کی سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات. تو اس کو بولتے ہیں لفظ اشتراک، کہ ایک صفت بطور لفظ کے بندے کے لیے بھی استعمال ہوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوئی. اب جو انسان زندہ ہیں ان کو احیاء یا حی کہا جاتا ہے. زندہ، حی، حی. اللہ تعالیٰ بھی حی ہے، حی لا یموت، وہ زندہ ہے. انسان بھی زندہ ہے. تو یہ محض لفظ اشتراک ہے. انسان کتنا زندہ ہے؟ جو اس کے لائق ہے. اللہ کتنا زندہ ہے؟ جو اللہ کے لائق ہے. انسان کا زندہ ہونا ایسا ہے کہ پہلے معدوم تھا، یہ کوئی اس کا پتہ نہیں تھا، اور پھر یہ پیدا ہوا. اس کی حیات اس کی اپنی نہیں، عطا کرتا ہے. یہ انسان کا زندہ ہونا. اور پھر ایک وقت آئے گا اس پر فنا طاری ہو جائے گا، مر جائے گا. وہ وقت 20 سال بعد آئے، 50 سال بعد آئے، 100 سال بعد آئے، پھر یہ مر جائے گا، اس پر فنا طاری ہو جائے گا. اور وہ جو پیدائش سے لے کر وفات تک اس کی زندگی ہے، وہ 50 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، 90 سال کی ہو، وہ زندگی مختلف عوارض کا شکار رہی. کبھی فقر، کبھی مالداری، کبھی صحت، کبھی مرض، کبھی پریشانی، کبھی خوشی، کبھی جاگنا، کبھی سونا. یعنی تغیرات آتے رہے. کبھی دنیا کے حادثے، کبھی نقصان، کبھی فائدہ. اور اللہ تعالیٰ کے حیات ایسی ہے اس میں کوئی تغیر نہیں. نہ جو اس کی حیات ہے ایسی ہے کہ وہ پہلے معدوم تھا، اور نہ کبھی مفقود ہوگا. نہ اس پر کبھی عدم آیا، نہ اس پر کبھی فنا آئے گا. اور اس کی حیات کمال کی حیات ہے. تو یہ محض لفظی اشتراک ہے. سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ کیوں لاتا ہے
جس میں اس طرح کے اشتباہ کا امکان، لفظی اشتراک ہی نہ ہو، ایسے الفاظ استعمال ہو اللہ تعالیٰ کی صفات میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اس لیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکیں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، تواب ہے، سمیع اور بصیر ہے۔ اس نے یہ ہم پر اپنا کرم اور فضل کیا ہے کہ اپنی جو ذات اور صفات کا تعارف ہے ان الفاظ سے کرایا جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسے الفاظ لے آتا جو ہم سمجھ نہ پاتے تو ذات برحق کا ہمیں کیا تعارف ہوتا؟ توبہ قبول کرنے والا، اس کے لیے تواب کا لفظ ہے، تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا لفظ ہوتا جس کی ہمیں سمجھ نہ آتی تو ہم کیا توبہ کرتے؟ رحمان الرحیم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کی رحمت کی ہمیں امید ہے، اور ایسا لفظ اگر ہوتا جو ہم سمجھ نہ پاتے تو اس کی رحمت کا کیا تعارف ہمیں حاصل ہوتا؟ اسی طرح وہ رزاق ہے، رزق دینے والا، ہم سمجھتے ہیں، اس سے روزی طلب کرتے ہیں، اور اگر ایسا لفظ استعمال کرتا جو ہمارے لیے ناقابل فہم ہوتا تو کس سے روزی مانگتے ہیں؟ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنی صفات کا تعارف ان الفاظ سے کرایا جو ہماری لغت میں معروف ہیں، جن کے معنی ہم جانتے ہیں، حقائق نہیں جانتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، مگر اس رحم کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، سب سے بلندی پر وہ مستوی ہے اور موجود ہے، مگر اس استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تو صفات کے معنی جانتے ہیں مگر حقائق اور کیفیات ہم نہیں جانتے۔ تو معنی کی معرفت سے اس ذات کا تعارف ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس تعارف کا فائدہ کیا ہے؟ ہم وہ سارے صفات جو ہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی ہے تو اس تواب کو پکارتے ہیں، رحمت چاہیے تو اس رحمان الرحیم کو پکارتے ہیں، رزق چاہیے تو اس رزاق کو پکارتے ہیں۔ تو یہ معرفت کے بعد ہی ہے نا۔ اس کی ایک مثال جنت کی نعمت ہے کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل میں ان کا تصور ہوا، لیکن ان نعمتوں کے نام کیا ہیں؟ وہی جو دنیا کی نعمتوں کے نام ہیں، رمان، انار، اور طلح النضید، کیلا، اور اس طرح اعناب، انگور، سدر، بیری، پھر نہریں جو ہیں شہد کی، شراب کی، پانی کی، اور یہ سارے نام ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان نعمتوں کے الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہ پاتے تو جنت کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ جنت کی نعمتوں کے حقائق دنیا کی نعمتوں جیسے نہیں ہیں، ہاں لفظی اشتراک ہے، ان نعمتوں کا وہی نام ہے جو دنیا کی نعمتوں کا نام ہے، تاکہ تمہیں آسانی دی جائے اور تم ان نعمتوں کو پہچان سکو۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ جنت کی نعمتیں کیسی عجیب و غریب نعمتیں ہیں۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو انسان کا سمع اور بصر ہے اس کے ساتھ انسان کا امتحان قائم ہے۔ تو اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، بلکہ سارے اعضاء کی حفاظت کرو، تاکہ جو ایک امانت اللہ نے ہمیں سونپی ہے ان اعضاء کی صورت میں، اس امانت کا حق ادا ہوتا جائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم ہی نے ہدایت دی اسے، یہ ہو ضمیر انسان کی طرف جا رہی، انسان کو، السبیلہ راستے کی، اما شاکرا و اما کفورا، اب یا تو وہ شکر گزار بن جائے
و اما کفورا، اور یا ناشکرہ بن جائے۔ ہدایت دینے کے بعد شکر گزاری اور ناشکری کیوں؟ اصل میں ہدایت کی دو صورتیں، دو قسمیں۔ ایک ہے ہدایت راستہ دکھا دینا کہ یہ راستہ جنت کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اب تیری مرضی، جس راہ کو چاہے منتخب کر لے، یہ ایک ہدایت کا معنی۔ اور ایک ہے ہدایت یعنی بات دل میں داخل کر دینا کہ بندہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہدایتوں کا مالک ہے، جسے چاہے صرف راستہ دکھا دے اور اس کے اختیار پر چھوڑ دے، جیسے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، سمود کو ہم نے ہدایت دی اور اس نے کفر کو ترجیح دی اسلام پر اور ہدایت پر۔ تو ہدایت دی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دی، توفیق ڈال دی، بلکہ یہاں ہدایت کا معنی ہے کہ اس کو راستہ دکھا دیا اپنے نبی کے ذریعے، جو راستہ تھا حق کا وہ اس پر وعدے کر دیا، اب تیری مرضی، جس راہ کو چاہے منتخب کر لے، جنت کی راہ پر چلے اور جہنم میں داخل ہو جائے، جو جہنم کی راہ پر چل کر جہنم میں داخل ہو جائے۔ ایسے نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کیا میرے حبیب جس سے آپ کو محبت ہو اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں۔ یہاں ہدایت دوسرے معنی میں، یعنی آپ کا یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ آپ کسی انسان کے دل میں ہدایت کو داخل کر دیں، یہ داخل کرنا اللہ کا کام۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا، راستہ دکھا دینا۔ اب کون قبول کرتا اور کون قبول نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہدایت کو دل میں داخل کرنا اور منزل تک پہنچا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ جیسے کوئی نابینا آپ سے راستہ پوچھے، یا کوئی بھی بندہ، کوئی اجنبی آپ سے راستہ پوچھے، آپ اس کو راستہ بتا دیں کہ سیدھا جاؤ، پھر دائیں طرف مڑ جاؤ، بائیں طرف مڑ جاؤ، یہ راستہ سمجھا دیا۔ اور ایک شخص آپ سے راستہ پوچھے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور اسے اس مکان تک پہنچا دیں جو پوچھنا چاہ رہے۔ ہدایت کے تعلق سے دونوں قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے راستہ پیش کر دیا، پورا پروگرام واضح کر دیا، جنت کا پروگرام، جہنم کا پروگرام بندوں کے سامنے واضح کر دیا انبیاء کی دعوت کے ذریعے۔ اور دوسرا ہدایت کا معنی اللہ رب العزت نے اپنی حق کی بات بندے کے دل میں ڈال دی اور اس کو قبول کی توفیق دے دی۔ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ جن دنوں رسول اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر محنت کر رہے تھے اور وہ قبول نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ بستر مرگ تک پہنچ گیا اور وہاں تک دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی۔ انہی دنوں ایک شخص بھٹکتا پھر رہا تھا، ہدایت کا متلاشی، کہاں وہ سرزمین فارس سے نکلا اور کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں بکا، کس کس اس نے خدمت کی، متلاشی تھا راہ حق کا۔ ابو طالب تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس تھا، اور یہ نووارد نبی علیہ السلام سے کوسوں میلوں دور، ہزاروں میل کے فاصلے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت دی اور کس کو ہدایت نہیں دی؟ یہ نووارد فارس کی زمین سے آنے والا سلمان فارسی، اور بالآخر مدینہ پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے سامنے اور حق قبول کر لیا۔ اللہ نے ہدایت دل میں داخل کر دی، اور جو شخصیت نبی علیہ السلام کے ساتھ تھیں انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ تو اما شاکر و اما کفورا، یا تو شکر گزار بن جاؤ یا پھر کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والے۔ یہ شاکرن اسم فاعل کا صیغہ ہے اور کفورا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغے میں معنی کی کثرت اور شدت ہوتی ہے۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ کفر کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ اما شاکر و اما کفورا، یعنی جو ناشکرے ہیں اور نہ ماننے والے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس لیے کفور جو ہے، جو ان کا تعارف جو یہاں پیش ہوا، وہ صیغہ مبالغہ کے ساتھ ہوا،
معنی جو نہ ماننے والے، نہ قبول کرنے والے، نہ سمجھنے والے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اکثرہم للحق کارہون، لوگوں کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والوں کی ہے۔ اس لیے کبھی تعداد پر حق کو نہ تولو، حق کا مزاج سمجھو۔ حق کا مزاج دلیل ہے، تعداد نہیں ہے۔ حق کا مزاج کتاب و سنت کی دلیل ہے، کثرت تعداد نہیں ہے، بڑا چھوٹا ہونا نہیں ہے کہ اختلاف اگر بڑے چھوٹے میں ہو جائے تو بڑے کی بات مان لو، باپ بیٹے میں ہو جائے تو باپ کی بات مان لو، استاد شاگرد میں ہو تو استاد کی بات مان لو۔ یہ حق کا مزاج نہیں ہے۔ کثرت اور قلت میں ہو تو کثرت کی بات مان لو، نہیں، یہ حق کا مزاج نہیں۔ حق کا مزاج دلیل ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو۔ اور دلیل کیا ہے؟ یا تو کتاب اللہ ہے یا سنت رسول اللہ ہے، نہ کسی کا قول ہے نہ کسی کی رائے ہے، یہ دو چیزیں دلیل ہیں۔ تو انہیں کی پیروی کرنا در حقیقت حق شناسی بھی ہے اور حق کی اتباع بھی ہے۔ اب دو گروہوں کا ذکر ہے، ہم نے راستہ دکھا دیا، یا تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس کی اطاعت میں آ جاؤ، یا اس کے نافرمان بن جاؤ اور کفر کی وادی میں اپنے آپ کو ڈال لو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اطاعت کرنے والوں کا انجام کیا ہے اور نافرمانوں کا انجام کیا ہے۔ تو نافرمانوں کے انجام کے تعلق سے ایک آیت ذکر کی ہے بس، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلال وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، تیار کر دیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسل سنگل، بڑے بڑے سنگل۔ سورہ حاقہ میں پڑھا آپ نے کہ زرعها 70 ذراع، ایسے اس کے کنڈے ہوں گے، ایک کنڈا 70 ہاتھ کا ہوگا۔ تو یہ سنگل ہم نے تیار کر دیے، واغلال، اور طوق، ایسے طوق کہ ان کو ہاتھوں کو گردن تک لے جا کر اوپر سے باندھ دیا جائے گا اور باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وسعیرا، اور جہنم کی بھڑکتی آگ۔ یہ انجام کن لوگوں کا؟ پیچھے گزرا اما شاکر و اما کفورا، تو یہ کفور کا انجام ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ سلاسل، سنگل ہیں۔ یہ سلاسل، یہ سلسلہ کی جمع ہے، سلسلہ کی جمع سلاسل۔ اور تھوڑا سا طلبہ سے تکرار ہو جائے، یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع منتہی جموع ہے، اور ایک ہی سبب پر وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو اگر غیر منصرف ہو تو سلاسلہ بالفتح، یہ اس کا اعراب ہے، نسبی حالت ہے، فتح کے ساتھ ہے، سلاسلہ۔ ایک قرأت میں سلاسلن ہے تنوین کے ساتھ، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ تو سلاسلن پھر تنوین کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی دو توجیہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ پیچھے اور آگے کچھ اسماء اللہ نے ذکر کیے جو سارے تنوین کے ساتھ ہیں، جیسے شاکرن، کفورن، اور آگے اغلالن، سعیرن اور کافورن، سب تنوین کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلاسل ایک لفظ تھا جو قاعدے کے مطابق بغیر تنوین کے ہے، اللہ نے اس کو بھی تنوین دے دی۔ اس کو بولتے ہیں تناسب، یعنی ما قبل اور ما بعد کے اسماء کی مناسبت سے۔ اور یا پھر دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عرب کا قبیلہ غیر منصرف کو منصرف ہی لکھتا اور پڑھتا ہے، تو چونکہ یہ قرآن مختلف قبائل کی لغت پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قبیلے کی لغت کا اعتبار فرمایا ہے، اور اس قبیلے کی لغت پر یہ آیت کریمہ اتاری سلاسل تنوین کے ساتھ۔ تو دونوں طریقے اس کے ثابت ہیں، سلاسل بغیر تنوین کے، تب یہ غیر منصرف ہے، اور سبب جمع منتہی الجموع، یا پھر سلاسل تنوین کے ساتھ۔ تو اس کے دو جواب، یہ دو توجیہ ہیں، یا تو تناسب ما قبل اور ما بعد کے ساتھ، اور یا پھر علی لغت من یجعل غیر المنصرف منصرفا،
کہ عرب کے وہ قبائل یا وہ ایک قبیلہ جو غیر منصرف کو منصرف ہی پڑھتا ہے، اس قبیلے پر یہ جو ہے وہ اس قبیلے کی لغت پر اس کو اتارا، واللہ اعلم۔ اب آگے ان بندوں کا ذکر کیا جو شکور ہیں، کیونکہ دو انسانوں کا ذکر ہے، شکور یا کفور۔ تو کفور کا انجام تو بتا دیا، باقی رہا شکور۔ تو شکور کا انجام کیا ہے؟ شکور کے انجام میں کئی آیتیں اللہ نے اتار دی، پورا ایک ورق پورا آپ کے سامنے آئے گا، کئی آیتوں کا نزول کر دیا۔ یعنی جو کفور کا انجام ہے اس میں ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا، اور ما قبل جو بہت سی مقامات آپ نے پڑھے کہ کفور کا انجام بھی تفصیلی بیان ہوا ہے، وہاں مراد تخویف ہوتا ہے، ڈرانا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے شکور کا انداز ذکر کیا، انجام ذکر کیا تفصیل کے ساتھ۔ مقصد تشویق اور ترغیب ہے کہ جو عبد شاکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ، اطاعت گزار بندہ، وفا شعار بندہ، ذرا غور تو کرو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ دے گا، کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، تاکہ وہ پڑھ کر ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک رغبت پیدا ہو۔ تو فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک ابرار، ابرار جمع ہے برن کی، نیک لوگ، یا یہ جمع ہے بارن کی، دونوں درست ہیں، برن یا بارن۔ کچھ علماء نے فرق کیا ہے، برن کی جمع ابرار اور بارن کی جمع بارارہ، سب استعمال موجود ہیں۔ تو ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یہ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل رہیں۔ ایک ہے بر اور ایک ہے فاجر، جیسے سورہ انفطار کا مضمون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ابرار نعمتوں میں ہوں گے جنت میں، اور فجار جہنم میں ہوں گے۔ تو ابرار بار ان کی جمع اور فجار فاجر کی جمع۔ تو بر کے مقابلے میں فاجر ہے۔ بر کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہو، اور فاجر کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، یا مستقل نکل جائے، یا کبھی اطاعت میں موجود اور کبھی نکلا ہوا ہے۔ جب تک اطاعت میں ہو وہ بر ہے، جب اطاعت سے نکل جائے تو وہ فاجر ہے۔ تو الغرض یہ ضروری ہے، جو آگے نعمتیں آ رہی ہیں ان کے لیے ابرار ہونا، بر ان کی جمع ابرار، نیک لوگ، وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ اطاعت میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز آپ قائم کرتے ہیں تو آپ بر ہیں، اللہ کی اطاعت میں داخل ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب دیکھا جائے گا نماز آپ پڑھتے کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں اور طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، تو آپ اطاعت میں داخل نہیں رہے، اطاعت سے نکل گئے۔ اطاعت میں کب شمار ہوں گے آپ نماز قائم کریں اور طریقہ نماز بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ یہ ابرار ہیں، یہ ابرار ہیں جو مکمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہنے والے، تو ان کے لیے سب نعمتیں ہیں۔ اور وہ اطاعت سے نکل گئے وہ پھر فجار ہوں گے، وہ فاجر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے روکا، بندہ شراب پیے تو وہ فاجر ہے۔ نماز نہیں پڑھتا وہ فاجر ہے۔ نماز پڑھتا ہے مگر طریقہ نماز میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا تو پھر بھی اطاعت سے نکل گیا، فاجر ہے وہ۔ نماز تو تب قابل قبول ہوگی، معتبر ہوگی، جب نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو یہ ساری نعمتیں ابرار کے لیے۔ ان الابرار یشربون من کأس،
بے شک ابرار یہ نیک لوگ پئیں گے من کاسن ایسے جام سے، ایسے برتن سے. یہ کاس ایسے برتن کو بولتے ہیں جس میں یعنی پانی مشروب، کوئی بھی مشروب جیسے پانی ہے، دودھ ہے، جوس ہے موجود ہو، اس کو کاس بولتے ہیں. تو ابرار یہ نیک لوگ جو ہیں پئیں گے ایسے برتن سے کان مزاجھا کافورا، یعنی اس برتن میں پانی ہے اور اس کا مزاج اس کا جو مخلوط ہے، ملاوٹ کہہ لو یا آمیزش کہہ لو، وہ کافور کی ہے. ایسے برتن سے پئیں گے جس میں پانی موجود ہے اور اس میں کافور کی آمیزش ہے، کافور ملی ہوئی، اس میں کافور مخلوط ہے. کہ کافور کیا ہے؟ یہ جنت کی ایک نہر، جیسا کہ آگے چشمہ کہہ لو، کافور آگے عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے. یہ عینن منصوب یہ کافور سے بدل ہے اور کافور منصوب ہے کانا کی خبر ہے. تو عینن یشرب بہا عباد اللہ یہ چشمہ ہے جنت کا، یشرب بہا جس سے پئیں گے عباد اللہ اللہ کے بندے، وہی ابرار نیک بندے. تو یہ کافور، تو جو مشروب پئیں گے وہ مشروب کافور سے مخلوط ہوگا، کافور سے مخلوط ہوگا وہ. تو عینن یہ کافور کیا ہے؟ چشمہ ایک. یہ کافور دنیا کی کافور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جنت کا چشمہ ہوگا جس میں جو مشروب ہوگا، یہ جو بھی چیز موجود ہوگی اس کے کئی خصائص ہوں گے، اس کے کئی خصائص ہوں گے. مثلا خوشبو، اور مثلا اس کا ٹھنڈا ہونا. جیسے آپ پانی میں برف ملاتے ہیں، ایک آمیزش جو پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے، اس طرح کافور جو ہے جو ایک مستقل چشمہ جنت کا، وہ جنتیوں کے مشروب میں شامل ہوگی. یعنی کافور کو ایسی چیز ہے جو الگ سے آپ پئیں گے، بلکہ اس کی آمیزش ہوگی. اور جو بھی مشروب آپ کا ہوگا اس میں وہ تین چیزیں داخل کرے گی. ایک رنگ کی چمک اور دمک، اس مشروب کا رنگ بڑا اجلا چمکدار اور سفید ہوگا. دوسرا اس کی خوشبو، مشروب میں ایک عجیب سی خوشبو پیدا ہوگی. دوسرا اس کا ٹھنڈا ہونا، انتہائی تسکین کا باعث ہوگا. تو یہ کافور عینن چشمہ یشرب بہا عباد اللہ، جس سے پئیں گے اللہ کے وہ نیک بندے جن کا پیچھے ذکر ہوا. یفجرونہا تفجیرا، اور اس کو پھاڑیں گے وہ پھاڑنا. پھاڑنے سے مراد یہ کہ وہ چشمہ ایک مقام پر موجود ہے اور جو چاہے اس کو پھاڑ کے اس کا پانی اپنی طرف منتقل کر لے. آپ اگر چاہیں کہ وہ کافور والا چشمہ میرے محل میں پہنچ جائے تو آپ اس میں راستہ بنا دیں گے. راستہ کیا بنائیں گے؟ آپ کے دل میں تصور ہوگا کہ یہ پانی میرے محل تک آنا چاہیے تو وہ پہنچ جائے گا، راستہ بن جائے گا، وہ چشمہ پھٹ جائے گا اور آپ کے محل تک پہنچ جائے گا. وہ کافور اس کی رسائی آپ تک ہو جائے گی. تو یفجرونہا تفجیرا، تو وہ چشمہ جو کافور کا، اس کو پھاڑیں گے وہ جنتی پھاڑنا، جس طرف چاہے لے جانا وہ چلا جائے گا. ان کا ایک صرف تصور ہوگا کہ میں فلاں مقام پر ہوں اور یہ کافور چاہیے تو وہاں پہنچ جائے گا. آپ اپنے محل میں کسی بھی مقام پر ہوں وہاں وہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت. یوفون بالنذر، یہ لوگ کون ہیں؟ اب ان کا تعارف. 4 صفات ذکر ہو رہی ہیں اور پیچھے ایک صفت گزر گئی، ابرار، ان کا ابرار ہونا. تو اس مقام کو کھول کر بیٹھیں اور اپنا چہرہ تلاش کریں. یہاں ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، جو کتاب ہم نے اتاری اس میں سب کا ذکر موجود ہے.
تو اپنا ذکر تلاش کرو، اپنا چہرہ ڈھونڈو اس مقام پر۔ ایک صفت گزر چکی کہ یہ نعمتیں کس کو ملنے ہیں؟ ابرار کو، جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل رہتے ہیں، ابرار۔ اور آگے ان کی کچھ صفات اور ذکر ہو رہی ہیں۔ یوفون بالنذر، وہ پوری کرنے والے ہیں نظر کو۔ نظر سے مراد کیا ہے؟ نظر سے مراد، نظر کا اصل معنی ایجاب، کسی چیز کو واجب کرنا۔ چونکہ دین میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، تو یوفون بالنذر کا ایک معنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پورا کرنے والے، کبھی اطاعت میں پیچھے نہیں ہوں، جیسے ابرار کا معنی ہے ہمیشہ اطاعت میں داخل رہتے ہیں۔ یا پھر نظر کا معنی منت، انسان نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ اگر وہ نظر اطاعت ہے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے، نظر معصیت ہے تو اس کو ہرگز پورا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر نظر اطاعت ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں حج کرنے جاؤں گا، فلاں کام ہو جائے میں 10 روزے رکھوں گا، فلاں کام ہو جائے میں 10 نفل پڑھوں گا، یہ سب نظر اطاعت ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان نے خود اپنے اوپر واجب کی، یہ انسان نے خود اپنے اوپر واجب کی ہے۔ اور جب واجب کر لی تو اللہ کا حق بن چکا ہے۔ اب اللہ کے حق کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم شان کے مترادف ہے کہ آپ نے اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھا اور اس کے جلال اور اس کی ہیبت کو ملحوظ رکھا۔ اس لیے نظر پورا کرنے والے، ان کی بڑی تعریف ہوئی، اور ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں کہ انہوں نے ایک چیز اپنے اوپر واجب کی، اب اس کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ واجب کس کے لیے کی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کی۔ 10 نفل پڑھوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حج کروں گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کو پورا کر رہے ہیں، مانا اللہ کی تعظیم اور اس کا اجلال۔ اگر کسی کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پرواہ نہ ہو اور آپ چھوڑ دیں کہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایسا نہ کروں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعظیم شان کا تقاضا یہ کہ جب نظر آپ نے مان لی اب وہ پورا کرنا ضروری۔ اللہ نے فرض نہیں کی، آپ نے خود فرض کی۔ تو یوفون بالنذر، جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ نظر پوری کرنے والے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، مراد قیامت کا دن، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس دن کا شر بڑا پھیل جانے والا ہے۔ قیامت کا شر بڑا پھیل جانے والا ہے۔ ان صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی قیامت کا شر کیسے پھیلے گا، زمینوں و آسمانوں میں پھیلے گا، آسمانوں کو لپیٹ میں لے لے گا، زمینوں کو لپیٹ میں لے لے گا، حتیٰ کہ سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالے بن جائیں گے، پھر بالآخر ذرے بن جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، زمینیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، حتیٰ کہ انسان، جنگل کے جانور سب مبہوت ہوں گے۔ یہ قیامت کا وقوع ہے، تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ جب وہ قیامت آئے گی تو اس کا شر پوری کائنات میں پھیل جائے گا، ٹوٹ پھوٹ ہر طرف ہوگی۔ تو یہ ان کی صفت ہے اہل جنت کی، قیامت کا خوف۔ تو قیامت کا خوف ہے یا نہیں؟ دیکھو، قیامت کے خوف کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کریں کہ میں ڈرتا ہوں قیامت سے، بس۔ قیامت کے خوف کا معنی یہ ہے کہ آپ ایسے عمل نہ کریں جو قیامت کے دن آپ کی بربادی کا باعث بنے۔ اصل خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کاموں سے بچیں جو آپ کو قیامت کے دن برباد کر دیں، وہ کام کریں جو قیامت کے دن آپ کی نجات، آپ کے فلاح اور کامیابی پر منتج ہوں گے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور یہ بھی ان کی صفت ہے، وہ کھلاتے ہیں کھانا، یطعمون، اور کھلاتے ہیں، الطعام کھانا، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود۔ یہ حبہ ہی کی ضمیر طعام کی طرف لوٹ رہی، کھانے کی محبت کے باوجود۔ یعنی وہ دور تھا جس دور میں کھانے کی محبت ہے، کیوں؟ کھانے کی قلت تھی، اور خود کھانے کی بھوک بھی ہوتی تھی، چاہت بھی ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود
کوئی مہمان آ جاتا، کوئی غریب آ جاتا تو اس کو وہ کھلا دیتے، لیکن خود حاجت موجود ہے، بھوک موجود ہے، اور کھانے کی چاہت موجود ہے، کھانے کی محبت موجود ہے، مگر کوئی مسکین آتا، کوئی یتیم یا اسیر ہوتا، قیدی، ان کو کھانا پیش کر دیتے، اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے۔ جیسے دوسرے مقام پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور خود فاقے اور بھوک برداشت کرتے ہیں۔ یہ حب ہی کے ضمیر کا مرجع اللہ، یعنی کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر۔ کس کو؟ مسکین کو۔ مسکین فقیر کو بولتے ہیں، ویسے فقیر اور مسکین میں ایک فرق ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوں، اور فقیر وہ شخص جس کے پاس آمدنی کے ذرائع نہ ہوں، لیکن آمدنی کے ذرائع ہوں اور اس کو پورے نہ پڑتے ہوں، جو اس کی نفقات، اس کے مصارف ہیں اپنے اپنے اہل خانہ کے، ان کے لیے ناکافی ہوں، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس نوکری ہے یا کوئی کھانے کا کوئی کاروبار ہے، مگر اتنا نہیں کما پاتا کہ اس کے پورے اہل کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، تو یہ شخص مسکین ہے جس کو مصارف زکوٰۃ میں شامل کیا گیا۔ اور فقیر کیا ہے؟ جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہی نہ ہو، نہ کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، یعنی حصول زر کے اسباب اس کے پاس نہیں ہیں، تو اسے بھی مصارف زکوٰۃ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اسیر قیدی کو، اور قیدی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کافر ہو، مسلمان کو کھلائیں، کافر ہو اس کو، اگر بھوک ہے اس کو کھلائیں، اس نیت سے اس کی تالیف قلبی ہو، اور ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ اسلام قبول کر لے۔ تو یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ رکھا ہے۔ اور جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں اور اسیروں کو، تو وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان سے ان کو بدلہ نہیں چاہیے۔ چنانچہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تو کھلاتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے۔ وجہ کا معنی چہرہ، اللہ کے چہرے کے لیے، معنی اللہ کی رضا کے لیے۔ بے شک ہم تو کھلاتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے آپ سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ کوئی بدلہ مقصود ہے اور نہ کسی قسم کا شکریہ مقصود ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں، مثلا کوئی پیسے دے دیے، کھانا کھلا دیا، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں بس دعا کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں دعا کا کہنا بھی بدلہ طلب کرنا ہے، یہ جملہ بھی مت کہو، کسی کو دیا دو، کھلایا کھلاؤ، مگر ساتھ یہ نہ کو دعا کر دیجیے گا۔ یہ جملہ بھی، دعا کا تقاضا بھی، یہ شکریہ طلب کرنا اور جزا طلب کرنے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اوصاف بیان کیے، آگے جو ان کا وصف بیان کیا مزید پیچھے گزر گیا ہو، مزید تفصیل ہے، یعنی یہ تکرار برائے تاکید کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے یومن ایسے دن سے، عبوسن جو عبوس ہے اور قمطریر ہے۔ عبوس یعنی عبوس والا، عبوس والا جو چہروں پر بل ڈال دے، گھبراہٹ، حیرت، شدت اور ہولناکی کی بنا پر، جس کو آپ تیوری ڈالنا بولتے ہیں، جو اتنا یعنی شدید اور سخت دن ہے جو چہروں پر بل ڈال دے، اور قمطریر انتہائی سخت اور شدید۔ قماطر اور قمطریر معنی صعب صلب شدید، بہت ہی سخت دن جس کی سختی ناقابل برداشت ہے۔ تو یہ ان بندوں کی صفات ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے جنت کے وعدے فرمائے۔ تو فرمایا کہ
وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور کوئی بدلہ طلب نہیں کرتے، اور جو اسی عقیدے پر، اس فکر اور سوچ پر قائم ہیں کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس قیامت کے دن کے تعلق سے بڑا شدید اور ہولناک ہوگا اور بہت ہی سخت ہوگا، جس کی شدت ناقابل برداشت ہوگی، شدید بھی ہوگا اور طویل بھی ہوگا، یعنی دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ یہ اس دن کی سختی اور شدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو یہ صفات جو ہم نے بیان کر دی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہاں ہم موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل طاعتہ اجمعین۔